اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رجب کا مہینہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چاند دیکھا کرتے تو یہ دعا کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ فرماتے کہ اللہم اے اللہ بارک لنا، برکت عطا فرما، لنا ہمارے لیے، رجب و شعبان رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان اور ملا دے ہمیں رمضان سے، یعنی اس میں ہمیں برکت دے اور رمضان سے ہمیں ملا دے۔ بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جو رمضان کا مہینہ پائیں گے، ورنہ ہم میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس میں کس کس کا نام ہے، کیا پتا میرا ہی نام ہو، کیا پتا آپ کا نام ہو۔ تو یہ جو مہینے ہمیں ملے نا رجب کے اور شعبان کے، انہیں غنیمت جانیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو یہ معلوم چل جاتا کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ اے کاش پورا سال ہی ماہ رمضان رہے۔ اچھا اس کا میں یہ بتا دوں کہ رمضان، را زبر رام میم زبر ما، راما اور ضاد کو دوات پڑھا جاتا ہے تو یہ بنتا ہے رمضان۔ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان، رمضان، را میم زبر رم، میم کے اوپر جزم دے دیتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اصل لفظ ہے رمضان، را زبر را میم زبر ما، دوات زبر دا، دوات الف مدہ بن جائے گا تو ایک الف کی جو ہے نا مقدار کھینچا جائے گا، اور رمضان نون جو ہے ساکن ہو جائے گا تو رمضان، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں تو اس کو یوں پڑھنا چاہیے۔ تو اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں جو رجب کا یہ مہینہ ملا ہے اس میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اگر کسی کی استطاعت ہو تو وہ روزہ بھی رکھے کہ گناہوں کے کفارے ہیں۔ لیکن پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ نفلی روزے ہوتے ہیں، اگر کوئی اپنی گنتی پوری کرنا چاہے تو اس کے لیے جو ہے یہ بہت اچھا ایک گولڈن چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنے قضا کی گنتی کو پورا کر لے، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے فرض کمپلیٹ نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق کہ جب انسان کے فرض عبادات میں کچھ کمی ہوگی اور اس کے پاس نفلی عبادت بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفلی عبادت کو اس فرض عبادت میں ڈال کر اس کی گنتی کو پورا فرما دے گا۔ تو اب یہ سن کر یہ بھی نہیں کہ نفل نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا نفل پڑھنا جو ہے ہم چھوڑ دیں، اس کو بھی نہ چھوڑیں، لیکن طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر آپ آئیں اور ابھی ظہر میں جو ہے آخر کی 2 رکعت جو ہے نفل ہوتے ہیں نا 2 رکعت نفل، تو اس کی جگہ پر آپ 2 رکعت فرض کی قضا کر کے پڑھ لیں۔ اسی طرح عصر اور عشاء میں شروع کی 4 جو سنتیں وہ غیر موقدہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ نفل کے مقابل میں ہی ہوتی ہے، مستحب ہے، پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ غیر موقدہ سنتیں، غیر موقدہ جس کو کہتے ہیں، وہ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، اس میں بھی اگر انسان کوئی اپنی گنتی پوری کرنا چاہے تو وہاں پر ظہر کی نیت کر لے، ٹھیک ہے، عشاء کی قضا کی نیت کر لے۔ انسان اپنا کیلکولیشن ابھی سے لگائے، میں ابھی سے آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، تو اسی لیے ابھی سے آپ یہ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 12 سال سے 15 سال کی عمر میں اگر اسے اس دوران احتلام ہو جاتا ہے، آثار بلوغت ظاہر ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ بالغ ہو گیا، چاہے وہ 12 سال کی عمر میں اسے ہو جائے، 13 سال کی عمر میں ہو جائے، 14 سال کی عمر میں ہو جائے، اگر اسے نہ ہو تو 15 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے یہ بالغ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی بالغ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے اس پر نماز پڑھنا فرض نہیں، لیکن وہ جیسے ہی بالغ ہوگا اس پر نماز بھی فرض ہو جائے گی، روزہ بھی فرض ہو جائے گا، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی، صاحب استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صیغہ امر جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔
تو اس لیے انسان اپنا حساب لگائے کہ جب میں 15 سال کا ہوا تھا میں نے کب سے نماز پڑھنا شروع کی تھی، وہ دیکھے کہ یار میں نے 16 سال کی عمر میں شروع کی تھی یا 20 سال کی عمر میں باقاعدہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کی تھی۔ وہ ایک اپنا گمان کرے، جہاں اس کا دل جم جائے کہ ہاں یار شاید میں نے 25 سال کی عمر میں جو ہے باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کی تھی۔ اب یہ پیچھے کے جو ہیں وہ ان کو حساب میں کر لے، جیسے ایک وقت کی جو ہے کتنی 5 نمازیں، لیکن آپ وتر کی بھی قضا کریں گے، 3 رکعت وتر جو ہے وہ واجب ہے، اس کی بھی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی اور نفل کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح 5 نمازیں یہ ہو گئیں اور ایک وتر، یعنی ایک دن میں 6 نمازیں ہو گئیں۔ اب اسے ایک کاپی پہ آپ لکھ لیں، ابھی سے کر لیں یہ کام، ابھی سے کر لیں، ایک ڈائری لے لیں اور وہ ڈائری اپنی جیب میں رکھیں۔ اگر کوئی آپ میں صاحب ترتیب بیٹھا ہوا ہے تو اسے تو بہت ہی زیادہ مبارکباد۔ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوا تب سے لے کر اب تک اس کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہو تو اسے کہتے ہیں یہ صاحب ترتیب ہے۔ تو اگر کوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایک ڈائری لے لیں اور اس میں لکھ لیں، اس میں کالم بنا لیں، ایک میں لکھیں فجر، ایک میں لکھیں ظہر، ایک میں عصر، ایک میں مغرب، ایک میں عشاء۔ پہلے آپ ساری ظہر لے لیں اور فجر لے لیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ایک ایک کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ فجر ہے، اب جیسے فجر کو جو ہے آپ نے جیسی ادا کی اس پہ جا کے ٹک لگا لیں، پہلے اپنا پورا حساب بنا لیں اس ڈائری کے اندر۔ جب آپ فجر پڑھیں، جیسے مثال کے طور پہ ظہر میں 2 رکعت نفل ہے، نفل کی جگہ پر آپ فجر کی قضا پڑھ لیں اور نیت یہ کریں کہ یا مالک مولا جو میری سب سے پہلی فجر جو قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ جب آپ یہ کہیں گے وہ سب سے پہلی وہ ہٹ جائے گی، پھر اس کے بعد والی پھر سب سے پہلی ہو جائے گی، تو ہر نماز میں یہ نیت کرتے جائیں سب سے پہلی سب سے پہلی۔ تو اس طریقے سے جب آپ ماہ رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں تو اور عبادت کا شوق و ذوق بڑھ آتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ آپ اپنی تمام قضا نمازوں کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان کے آنے سے پہلے رجب اور شعبان کے مہینے میں اگر آپ کے رمضان کے روزے قضا ہوئے تھے، آپ نے غفلت میں نہیں رکھے تھے، توبہ تو واجب ہے ہی ہے، لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی قضا بھی واجب ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر کسی نے ایک نماز چھوڑی تو اس کے توبہ تو واجب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی قضا بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی قضا نہ پڑھیں اور خالی توبہ کر کے کہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کہو نا کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہے۔ اس طرف بھی تو نظر کرو، اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کرنا چاہے تو ایک چیز پر پکڑ کر لیتا ہے، ایک چیز پر، اور اگر بخشنا چاہے تو جو ہے اتنی سی نیکی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بخش دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے لیکن شرعی تقاضے تو پورے کرنے پڑیں گے نا۔ جو شرعی تقاضے ہیں، ایک آفس میں آپ کام کریں، ان کے جو رول ہیں ان کو تو فالو کرنا پڑے گا نا آپ کو۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک مسئلہ بڑا جو ہے نا گردش کرتا ہے کہ رمضان میں جمعۃ الوداع جو آتا ہے نا، اس میں کہتے ہیں 4 رکعت نماز ایسے پڑھ لو، سورۃ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، قل اعوذ برب یہ پڑھ لو، تو اس میں جو ہے نا جتنی بھی آپ کی قضا نمازیں وہ معاف ہو جائیں گی۔ یہ سراسر غلط مسئلہ ہے، بالکل غلط مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ قضا نماز ادا کرنے سے ہی ادا ہوگی، وہ الگ بات ہے کہ اس کا جو ہے گناہ آپ کو جو ملے گا اس کی آپ جب اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کو معاف کرے نہ کرے۔ اگر وہ آپ کو معاف کرے تو یہ اس کا کرم، اگر نہ معاف کرے تو یہ اس کا عدل، اگر نہ معاف کرے تو اس کا عدل ہے، اور اگر معاف کر دے تو اس کا کرم ہے۔ تو اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، آج جو میں موضوع